آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از سبحان اللہ فرسٹریشن بیکاز آف سننگ آفٹر رمضان 2024. اکثر ہمیں یہ فکر آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آفٹر رمضان. کیسے ممکن ہے کہ ہم استقامت حاصل کریں رمضان کے بعد، اور رمضان کے بعد وہ لیول آف کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ جو ایک اسپیشل کنیکشن ڈیولپ ہوا تھا وہ اسٹیبلش کریں. تو اس کا تو آنسر میں آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاک دوں گا، بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کبھی ایسا سوال اللہ کے نبی سے نہیں کیا. ہمیں احادیث میں ایسا سوال نہیں ملتا کہ جس میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رمضان کے بعد ہم کیسے اس لیول آف ایمان کو اچیو کریں، اور اس کا آنسر بھی میں آپ کو اینڈ میں دوں گا. اینڈ آئی ول شیئر اے ویری سیکرٹ فارمولا آف تابعین اینڈ صحابہ اینڈ تبع تابعین ود یو گائز ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر، سو اسٹے ٹیونڈ. امیجن اے جج جو کہ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص گلٹی ہو، وہ کوئی پرابلم یعنی کسی مسئلے میں پھنس جائے یا کوئی غلط کام کر لے، وہ میرے پاس آ کے اوتھ لے لے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی، آئی لیو ہیم. امیجن کوئی ایسا جج اناؤنسمنٹ کرے اور دو شخص اس کے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ وی ٹیک این اوتھ کہ وی ناٹ گلٹی، اور جج ان کو چھوڑ دے. بٹ آفٹر دیٹ یہ دونوں شخص اکیلے جائیں اور پلان کریں کہ بات سنو، ہم آئندہ ہمیشہ ایسی گناہ کا کام یا ایسی چوری XYZ اللیگل کام کر لیا کریں گے اور ہم جج کے سامنے آ کے اوتھ لے لیا کریں گے. اینڈ جسٹ امیجن اس جج کو ان دونوں کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ جج ان کی کنورسیشن سن لے، تو کیا یہ جج ان کا اوتھ کبھی قبول کرے گا اور کبھی ان کو معاف کرے گا؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ہائیسٹ ایگزامپلز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری انٹینشنز کیا ہیں. ہاؤ ڈڈ وی انٹر رمضان اینڈ واٹ از آر پلانز آفٹر رمضان. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کے ورڈز بڑے سوٹیبل ہیں اور فٹ ٹو دس پلیس ہیں. ہی سیز کہ جو شخص ریپینٹ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے وربلی، بٹ ہی اور شی انٹینڈز ٹو گو بیک ٹو دیٹ سیم لائف جو رمضان سے پہلے تھی، دیٹ سنفل لائف، his fasting isn't accepted and the door of acceptance is closed in his face. لا الہ الا اللہ. اس کے روزے قبول نہیں ہوئے اور قبولیت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جس نے رمضان ایسی انٹینشن شروع کیا کہ رمضان کے بعد تو واپس وہی جو لائف میری گزر رہی ہے وہ آ جائیں گے، اس وقت رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں and we'll go back to that life. لا الہ الا اللہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ people are sleeping, they'll wake up when they'll die. لوگ سو رہے ہیں، ان کو ہوش تب آئے گا جب وہ اٹھیں گے. اینڈ آئی سے پیپل ویک اپ ان رمضان اینڈ دے سلیپڈ آفٹر رمضان از گون. الٹا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کا. دے ویک اپ، دے فائنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دے فائنڈ دیٹ کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان رمضان اینڈ دے گو بیک ٹو سلیپ آفٹر رمضان. ہاؤ عجیب از اٹ. سو ایز مسلمز وی آر ہیپی الحمد للہ کہ ہمیں رمضان ملا، ہم نے اس میں نیک اعمال کیے اور اس میں جو نیکیاں کی ان پہ ہم خوش ہوتے ہیں. من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن. جو شخص خوش ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے، اینڈ the one who is sad for his sins is مومن، not the opposite. So الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایکسیپٹنس کی دعا بھی کرتے ہیں. کیوں رمضان کے بعد اللہ سے ایکسیپٹنس کی دعا کرنا اور رمضان کے اندر بھی اور ساری زندگی قبولیت کی دعا کرنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خلیل تھے ابراہیم، وہ جو بیت اللہ بنا رہے تھے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو علماء لکھتے ہیں فَهَذَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَبْنَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ بِأَمْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ یہ خلیل الرحمن تھا، بیت اللہ الحرام بنا رہے تھے اور اللہ رحمان کے حکم پہ بنا رہے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو پھر ہمیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قبولیت کی دعا کریں؟ اور یاد رکھیں قبول اگر کوئی عمل ہو جائے نا ہمارا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، خدا کی قسم واللہ. کیوں؟ کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتے ہیں. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارا کوئی ایک عمل قبول ہو گیا ہے، ہم چلانگے مارے یعنی خوشی سے جو ہے نا اٹھ جائیں. کیوں؟
کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول ہی متقین سے کرتے ہیں. سو اگر اللہ کوئی عمل قبول فرما لے، دس از اے دلیل that person is muttaqi. So what are the mistakes we do after Ramadan? Let me tell you 3 mistakes we do after Ramadan, اور پھر میں اس کا solution present کر کے I'll end the lecture. First mistake that we do after Ramadan is, number 1, ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو گائیڈنس کا سوال ہے اور دعا ہے وہ کرتے نہیں رہتے. کانشیسلی ہم اللہ سے ہدایت کا سوال نہیں کرتے رہتے. ہاں، ہم نماز میں تو جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم بس سب کانشیسلی یا عادت کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ کانشیسلی اللہ سے ڈیلیبریٹلی سوال کرنا ان دعاؤں کا اور ہدایت کا ہم نہیں کرتے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں، قلب جو دل ہے نا، یہ قلب اس کو اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ ٹاسز اینڈ ٹرنز. تقلب، یہ 1 گھنٹہ پہلے یہ نیکی پہ تھا اور اسی دن میں ریبیلین پہ اکتا جاتا ہے. سو اٹ گوز فرام رائچسنس ٹو ریبیلین ان 1 سنگل ڈے. حتیٰ کہ گھنٹوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے یو آر فیلنگ دیٹ امیمنس ایموشن آف لو اینڈ ہمبلنس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اینڈ آفٹر 1 hour یو آر انٹو سن. لا الہ الا اللہ. اس لیے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. ام سلمہ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت کر دے، قائم کر دے. کیونکہ دل نے تو پھرنا ہے اور رب العالمین دلوں کو پھیرنے والے ہیں. تو اس سے ہم سوال کریں گے یا رب میرے دل کو اس دین پہ ثابت کر دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن او اصابع اللہ، کہ بے شک جو دل ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبها کیف یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح چاہیں اس طرف پھیر دیں. تو اللہ سے دعا کرنا. اینڈ دیٹس وائی وی آسک اہدنا الصراط المستقیم 17 times at least bare minimum اللہ سے روزانہ. اور جو سنت اور نفل پڑھتے ہیں وہ تو اور زیادہ. تو ہمیں اور اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب گمراہ ہو میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں. سو وی آل، طاہر بن جلیل اور آپ سب، ہم سب گمراہ ہیں جب تک اللہ میں ہدایت نہ دے. ہماری ڈیفالٹ پوزیشن گمراہی کی ہے جب تک ہم اللہ سے سوال نہ کریں اور اللہ میں ہدایت نہ دے. سو اللہ سے کانسٹنٹلی ہدایت کا سوال کرنا چاہیے. دوسری مسٹیک جو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا بہت زیادہ اپنے آپ پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ریلائی آن آور سیلوز. میں نے یہ والے عمل کرنے ہیں، میں نے امت کے کام آنا ہے، میں نے غزہ کے لیے کرنا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ، میں نے. We rely on ourselves, our plans, our strengths. But the reality is وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ مجھے دے. توفیق اللہ ہی دیتا ہے. سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی وہ توفیق تھی، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھی وہ اخلاص ہے انسان کا. تو اللہ سے توفیق کا سوال کریں اور اخلاص ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کریں. یہ سلف صالحین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں، ہدایت کے بعد نیکیوں کا سوال کریں، اور 4 دعائیں کثرت سے پڑھا کریں اور سمجھ کے. نمبر 1، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں. اور وہ عبادت مسجد میں بھی ہے اور امت کے کام آنے میں بھی ہے. وہ عبادت گھر والوں کے کام آنے میں بھی ہے اور ڈونیشنز ریز کرنے میں بھی ہے فار دا پیپل آف یور کنٹری اینڈ دا پیپل آف غزہ. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از عبادت کی ہمیں ایک نا گرینڈ سینس میں پتہ ہونا چاہیے. دوسری دعا،
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کریں. اس کا مطلب سمجھے، لا حول، یا اللہ میرے میں کسی فتنے سے بچنے کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، ولا قوہ، اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے تیرے. تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے. اور اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھیں جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. وی سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی. حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کھڑا کر کے تو نہیں توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی، اور کتنے لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں بٹ آج تک انہوں نے کعبہ وزٹ نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یتیم اور مسکین ہیں ان کی مدد نہیں کرتے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے خاندان میں بیوہ ہیں اور بزرگ ہیں اور یتیم ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر پاتے ڈسپائٹ آف ہیونگ ملینز. تیسری دعا یہ کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن جو پہلا پورشن ہے، یا اللہ میں تیرے سے خیر کے کاموں کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے. اور یہ چوتھی دعا ہے، ایک بڑی دعا کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. یا اللہ میری زندگی کو نا بڑھا دے ہر خیر کام میں، مجھ سے کام لے لے امت کا، مجھ سے پرسنل لیول پہ کام لے لے، میری تنہائیوں کو پاک کر دے، میرے تنہائیوں میں نیکیاں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. تھرڈ مسٹیک اینڈ دا لاسٹ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں یا ہم اس مائنڈ سیٹ یا تھنکنگ پیٹرن کا شکار ہیں جو کہ وچ از کمپلیٹلی رانگ، کہ اوکے آئی کین پرے، آئی کین ڈو گڈ ڈیڈس، بٹ جو میں ساتھ سے جو گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیکیوں پہ، یعنی جو نیکیوں کی توفیق ہے وہ مجھے ملتی رہے گی اور گناہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. نہیں، یہ myth ہے کہ our sins will not stop us from doing good deeds. It's a myth and it's a lie. The reality is our sins